ثاقب بشیر صاحب، ایک تو یہ فرمائیے گا، یہ جتنی بھی اس ہفتے کے اندر پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس کے اندر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے اتحادی بھی ان سے دور ہو گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا اور حکومتی وزراء یہ تاثر رکھ رہے تھے کہ مولانا سے بات ہو گئی ہے، اتوار کو جو ہے وہ سرپرائز ملنے والا تھا لیکن حکومت کو خود سرپرائز مل گیا، تو اب کیا خبریں ہیں اسلام آباد میں؟ یہ دوریاں کم ہوں گی اور حکومت کی اگلی موو کیا ہوگی؟ کوئی اور ملاقات بھی ہونے والی ہے؟ سب سے بڑا جو سرپرائز تھا وہ سنڈے کی شام کو تقریباً 7 بجے کا تھا، لاسٹ سنڈے، اور تب سے چیزیں جو ہے وہ آنورڈ چل رہی ہیں۔ وہ تھا مولانا کے جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 روز سے ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ترامیم لا رہے ہیں ان کی آپ جو ہے وہ منظوری دیں، ہمارے ساتھ نمبر پورے کریں، اور انہوں نے کہا کہ انکشاف کیا کہ ہمیں ابھی تک ڈرافٹ ہی نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد ڈرافٹ در ڈرافٹ معاملات چلتے رہے۔ بلاول صاحب کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ڈرافٹ ادھر شیئر کیا گیا وہ اصلی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ابھی اس میں مطلب ابتدائی تھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اپنا ڈرافٹ بنا رہی ہے، مولانا صاحب اپنا ڈرافٹ بنا رہے ہیں، تو ڈرافٹ میں ہی کام چل گیا۔ لیکن اس دوران جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، وہ سینیٹر ہیں اور وکیل بھی ہیں، بڑے سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ ان سارے معاملات میں مولانا کی میٹنگز میں موجود رہے۔ انہوں نے جو بات کی وہ بات میرا خیال میں سب سے امپورٹنٹ وہ ہے جو نجم ثاقب صاحب نے اور راؤ ثاقب صاحب راؤ خالد صاحب نے بات کی کہ بلاول جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے۔ تو انہوں نے انکشاف کیا کہ بلاول صاحب تو ہمیں رات کے اندھیرے میں رات 2 بجے کہہ رہے تھے کہ مجبوری ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا، آپ جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی سلب کر دیں۔ آپ کس آرٹیکل پہ کہا یہ ثاقب بشیر، کس آرٹیکل پہ کہا یہ بھی بتا دیں، کس آرٹیکل پہ کہا؟ آرٹیکل 8 جی آرٹیکل 8 آئین کا جو آرٹیکل 8 ہے وہ اس سے متعلق ہے، اور اس کے حوالے سے آج یا کل بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک اور ججمنٹ بھی آئی ہے۔ اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ کوئی ایسا لا نہیں بنا سکتا کہ جو اس کے متضاد ہو آرٹیکل 8 کے، کہ وہاں کسی کے جو حقوق ہیں وہ سلب ہو رہے ہوں، وہ اس کے جو ہے وہ متضاد نہیں کوئی لیجسلیشن کر سکتے۔ تو آرٹیکل 8 کی بہت اہمیت ہے، آرٹیکل 199 کی بہت اہمیت ہے، جس میں کامران مرتضیٰ انہوں نے پھر کہا، میں کامران مرتضیٰ کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں، اس سارے سینیریو میں وہ واحد تھے جو ہر میٹنگ میں تھے، اور وہ وکیل تھے، اور وہ JUIF کے جو لیگل معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں، زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ مولانا نے تو ڈیفینیٹلی بات کرنی تھی اپنی لیگل کنسلٹیشن کے ساتھ، تو انہوں نے کہا آرٹیکل 199 میں آپ جو گدگن لگانے جا رہے تھے اور جو آپ آرٹیکل 8 میں کرنا چاہ رہے تھے، آپ جو آئینی عدالت ایک سپریم کورٹ کے اوپر ایک کنٹرول روم آپ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس طرح جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کی ٹرانسفر والا جو معاملہ ہے، آج بھی مولانا نے یہ بات کی، جو ٹرانسفر والا معاملہ ہے اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا، مولانا نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج میرے خلاف کوئی فیصلہ دے تو میں اس کی ٹرانسفر کروا دوں۔ پھر انہوں نے کہا پھر تو سارا سسٹم جو ہے وہ مطلب ایک جوڈیشل سسٹم تو ختم ہو گیا نا، جو انڈیپینڈنس ہے، جو آزادی ہے جوڈیشری کی، وہ ختم ہو گئی۔ تو آج جو باتیں مولانا صاحب نے کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب سے میری بات ہوئی تھی جب میں ملتان آ رہا تھا، اور میں نے کہا کہ آپ ڈرافٹ بنائیں، ہم بھی ڈرافٹ بناتے ہیں، ہم کنسنسس ڈیولپ کریں گے۔ انہوں نے کہا وہ بات ابھی جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے، فردر ہم نے چیزیں آگے کرنی تھیں، لیکن ایک اور رستہ جو ہے وہ انہوں نے نکالا ہے کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں، صدر پاکستان تو ہیں ہی لیکن وہ پیپلز پارٹی کے بھی سربراہ ہیں، تو انہوں نے دستخط کیے ہیں ایک آرڈیننس پہ، اور ایک نیا رستہ جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں کہ نمبر جو ہے وہ پورے کیے جائیں۔ اور مولانا نے یہ بات بڑی کلیئر الفاظ میں کہی ہے کہ یہ جو رستہ جو ہے وہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود یہ جو رستہ لیا جا رہا ہے، کسی اور رستے سے نمبر جو ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ غلطی ہوگی، اور اس غلط طریقے سے اگر قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ثاقب بشیر آپ یہ بتا دیجیے گا، مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیجیے گا، بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا حکومت اب اس حوالے سے کیا پلان رکھتی ہے؟ کیا جو ہے وہ، کیونکہ آج شہباز شریف صاحب کی نواز شریف سے میرے حال سے ملاقات بھی ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق، اور تو حکومت کیا پلان کر رہی ہے؟ مولانا سے دوبارہ کنسلٹ کرے، کیا کرے؟ حکومت جو ہے وہ پلان بی پر عمل کر رہی ہے۔ آج جو انہوں نے عملی طور پر کیا ہے
وہ پلان بی ہے. پلان اے مولانا کا تھا, مولانا کے ساتھ شاید بات ہوگی, اور یہ بھی پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب ناراض ہو کے چلے گئے کہ یہاں پوری تیاری نہیں تھی. اچھا, ناراضگی ان کی تیاری پہ ہی تھی, ان پہ ویسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی جو ترامیم تھیں ان سے ڈس ایگریمنٹ تھا, ایسی بات نہیں ہے, لیکن تیاری پہ تھی جی, مجھے بلایا گیا اور تیاری نہیں تھی. تو آپ جو سوال ہے آپ کا کہ کیا کر رہے ہیں, پلان بی ہے. پلان بی آرڈیننس ہے. آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا جو معاملہ ہے اس میں جو تبدیلی ہے, اس تبدیلی کے بعد وہاں 63A والا کیس فکس ہوگا. 63A سمجھنے کے لیے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ایک تو یہ بتائیے گا کیا ہم صحیح سمجھ رہے ہیں یہ جو آج لسٹ جاری کی گئی ہے اسمبلی کے حوالے سے کہ کس جماعت کی کتنی سیٹیں ہیں, جس میں کہا گیا کہ 80 سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہیں, اور سنی اتحاد کونسل نے کیونکہ الیکشن سے پہلے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ لیٹر جمع نہیں کرایا تھا, تو اس بنیاد پر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی. کیا یہ منظر نامہ ہے؟ منظرنامہ تو وہ ہے کہ جو ہر کوئی اپنے اپنے تائیں جو ہے وہ چلا رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے 80 سنی اتحاد کونسل ڈکلیئر کر دیے. الیکشن کمیشن 39 PTI ڈکلیئر کر چکا ہے, اور 41 پہ جو ہے وہ معاملات رکے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی وضاحت آنی تھی, وہ وضاحت بھی آ گئی. پچھلے 5 روز سے روزانہ کی بنیاد پر دوپہر کو صبح شام کو خبر آتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج جو ہے وہ بیٹھک کی, میٹنگ کی, اس میٹنگ میں فلاں 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 پہلو کو ڈسکس کیا گیا, کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے, پھر کل میٹنگ ہوگی. پچھلے 5 روز میں یہ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹلی جو وضاحت دی تھی 8 ججز نے, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس معاملے میں باقی تو آپ کا آئینی رول ہے, آپ نے کرنا ہے, اس معاملے میں آپ کا کردار ایک ڈاکخانے کا تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہے, اور یہ فیصلہ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے. 8 ججز تو یہ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. 2 ججز ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس جمال خان مندوکھیل, 1 جج ہے جسٹس یحییٰ آفریدی. ان 11 ججز نے کہا کہ PTI ہے, PTI جماعت ہے, تو اس کا فیصلہ ماننے کے لیے الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے. پلان بی پہ میں بات ضرور کروں گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو PDM کی گورنمنٹ جب آئی اپریل 2022 میں, انہوں نے لایا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کی جو لامحدود اختیارات ہیں اس کے پاس, تو اس کو ریگولیٹ کیا جائے. انہوں نے لایا, اور اس کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن عملی طور پر سپٹمبر 2023 میں شروع ہوئی, اور اب جو ہے وہ سپٹمبر 2024 ہے. اس وقت یہی حکومت یہی سارا پروسیجر لائی, اور آج اس میں آرڈیننس لے کر آگے ہیں. اور اس آرڈیننس پہ پہلے آرڈیننس لایا, منظوری ہوئی, صدر نے دستخط کیے, سپریم کورٹ پہنچا, سپریم کورٹ نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کر دیا. اب کیوں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بظاہر 63A پلان بی کہ جو قدغن ہے کہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے آپ, پارلیمانی پارٹی کے اگینسٹ جا کے آپ اگر ووٹ کریں گے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہ جو قدغن ہے یہ حکومت قدغن ختم کرانا چاہتی ہے, تاکہ جو مولانا فضل الرحمان سے ہم جو ہے وہ حمایت لینا چاہ رہے تھے اس سے بھی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے. لیکن جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اس طرح اگر آپ ہو کے آئیں گے تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ آسانی سے نہیں چلے گا. پھر سپریم کورٹ میں بھی میرے خیال میں چیزیں شاید جو ہے وہ اس طرح سیدھی جو اسٹریٹ نہیں چلیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈیننس آیا ہے, اب یہ آرڈیننس چیلنج بھی ہو سکتا ہے. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ 2022 میں ان کا ایک فیصلہ ہے, جس فیصلے میں انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ آرڈیننس اگر ہنگامی صورتحال نہ ہو, ہنگامی صورتحال نارمل نہیں ہوتی, کوئی جنگی حالات ہوں, کوئی اس قسم کی سچویشن ہو, تو اس سچویشن کے بغیر اگر آرڈیننس آئے گا تو وہ آئین سے انحراف ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس خود سٹیک پر KPK سے قافلے جو ہے وہ آ رہے ہیں, اٹک پل کراس ہوگا, کیونکہ وزراء اور حکومت جو ہے وہ دعوے کر چکی ہے کہ, اور بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بالوں کے حوالے سے, وہ تمام بیانات کہ آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے. تو کل منظرنامہ کیا ہوگا پاکستان کے اندر؟ ایک تو بڑا ہی سمپل اور سادہ سی بات ہے, دونوں طرف سے سیاسی بیان بازی ہوتی رہتی ہے. اس کا اب وہ انہوں نے کہا تھا کہ 14 دن میں عمران خان کو باہر نکالیں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نکالیں گے, نہیں نکالنا تھا, وہ ایک سیاسی بیان تھا. اسی طرح باقی دونوں طرف کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل PTI اگر لاہور میں جلسہ کر لیتی ہے, میں کہتا ہوں لاہور سے کہیں دور بھی اجازت دے دے, تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. 9 مئی 2023 کے بعد یہ 21 سپٹمبر 2024 کو 16 ماہ کے بعد پہلا بڑا شو ہوگا پنجاب میں.
تو اس لحاظ سے جلسہ ہو جانا، میں کہتا ہوں تعداد بھی میٹر نہیں کرتی، لوگ کتنے آئے کتنے نہیں گئے، جلسہ ہو جانا میٹر کرتا ہے. اگر وہ کر لیں جلسہ، تقاریر، وہ ساری ایف آئی آریں بھی ہوگی، جو سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن جلسہ ہو جانا ان کے لیے کامیابی ہوگی. کیونکہ 9 مئی پھر 8 فروری آیا، اس میں تبدیلیاں آئیں، پھر ہم نے دیکھا 8 سپٹمبر اسلام آباد جلسہ اور اب 21 سپٹمبر لاہور جلسہ. مطلب پنجاب میں ان کو ایک نئی جو ہے موومنٹ ملے گی، ان کے ورکرز ایکٹیو ہوں گے، آئیں گے جلسے میں، وہ پرانا جو ان کا معاملہ جو ہے وہ بحال ہوگا. تو ان کی جو پارٹی ہے وہ بحالی کے اس مرحلے میں ہے 9 مئی 2023 کے بعد. تو ان کے لیے تو میرے خیال میں پلس پوائنٹس ہے اس میں.